اگر آپ کے بچے ضدی ہیں یا آپ کی بات نہیں سنتے یا ان سے کوئی بھی بات منوانے کے لیے یا کوئی بھی کام کروانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم بول بول کے تھک جاتے ہیں اور بچے ہماری بات نہیں سنتے، یا ان کو ڈانٹنا پڑتا ہے یا پھر ان کو بعض اوقات مارنا بھی پڑتا ہے۔ تو بچوں کا یہ بیہیویئر یا بچوں کی یہ عادت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک دو دن میں تو ان کی ڈیولپ ہوئی نہیں ہوگی، بلکہ یہ بچوں کے دماغ میں بہت سے ٹائم پہلے سے چل رہا ہوتا ہے سب کچھ۔ والدین اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا کوئی اور ایشو کی وجہ سے بچوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں، بچوں کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کر پاتے۔ بینگ اے فادر اور بینگ اے مدر، ہم لوگوں کی اپنے اوپر کوئی بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ فادر ظاہر ہے باہر کی رسپانسبلٹیز اور فائنینشیل ایشوز کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے، اور مدرز جو ہوتی ہیں وہ گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف ہوتی ہیں۔ گھر کے بہت سے ایسے ٹاسک ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ان کے اوپر برڈنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داریوں میں اتنی زیادہ مصروف ہوتی ہیں، اور کچھ فیملی ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا مائنڈ اس قدر جکڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کر پاتی، وہ اپنی ذمہ داری اس طریقے سے نہیں نبھا پاتی۔ اور اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو اس میں تو ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں، لیکن ان سب ذمہ داریوں کو اور ان سب ایشوز کو ڈیل کر کر کے ہم مینٹلی ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، ہم اتنے زیادہ مینٹلی طور پہ اسٹریس میں ہوتے ہیں، اتنے زیادہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کو ویسی ذمہ داری کے ساتھ نہیں ڈیل کر پاتے، ان کو ویسی توجہ نہیں دے پاتے جو کہ بچوں کا حق ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کو ایک کوالٹی ٹائم نہیں دیا جاتا، بچوں کو ان کو اگنور کیا جاتا ہے، تو بچے اس وجہ سے اسپوائل ہو جاتے ہیں اور ان کی توجہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ ضدی ہو جاتے ہیں۔ آج کی ولاگ میں اس پر بات کریں گے کہ کیا ایسے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے بچہ بات نہیں مانتے اور کیوں اتنی ضد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سولوشنز بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، جس سے اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ آپ کے بچے جو ہیں آپ کی بات بھی مانیں گے اور آپ کو ان کے اوپر چیخنے چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ایسے دو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے بچے ضدی ہو جاتے ہیں اور بات نہیں سنتے، اور ان کے اوپر بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور ایسے 3 سلوشنز ہیں، ٹرکس ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ جو آپ اپنے آپ میں اگر وہ عادت ڈال لیتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کی بات بھی سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے بھی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بینگ اے پیرنٹس آپ نے ان تینوں ٹرکس اور ان تینوں باتوں پر عمل کرنا ہے، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ کو جو رہ جائے گا اگر آپ اسکپ کرتے ہیں تو وہ کلیئر نہیں ہو پائے گا، تو جس کی وجہ سے آپ کے لیے بچوں کو ڈیل کرنے میں تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے۔ ویڈیو کے سب پوائنٹ بہت زیادہ ضروری ہیں، ان کو اکنالج کریں اور ان کو ٹرائی کریں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ٹاپک۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم ٹو ناز فیملی ولاگس۔ تو آج کی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جیسا کہ آپ میرے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ چکن منگایا تھا، کچھ میٹ منگایا تھا، تو یہاں پر میں کچھ پیکٹس وغیرہ بنا کے رکھ دیتی ہوں کچھ بچوں کے لنچ کے لیے۔ جیسے کہ ابھی میں نے یہ برگر کے پیس بنوا لیے تھے، تو اب ان کو میں نے میرینیٹ کر لیا، ساتھ ساتھ میں نے جو اس میں ایڈ کیا ہے وہ میں نے مینشن کر دیا ہے، اور یہ اس طریقے سے بنا کے میں فریز کر دیتی ہوں کہ جیسے جیسے بچوں کو چاہیے ہوتا ہے برگرز وغیرہ کے ان کے لنچ کے لیے یا گھر میں اگر کھانے ہو تو بہت ایزی رہتا ہے، اس طرح سے میرینیٹ ہوئے ہوتے ہیں تو نکال کے بس آپ نے جسٹ فرائی کرنے ہوتے ہیں۔ اور کچھ چکن میں ان کے لنچ کے سینڈوچز وغیرہ کے لیے رکھ دیتی ہوں، جو ٹائم ٹو ٹائم ان کو بوائل کر کے اور مائنیز ڈال کے اس طرح سے لنچ میں ان کا سینڈوچز وغیرہ بنا دیتی ہوں، اور اسی طریقے سے باقی چکن کو بھی میں اس کے پیکٹس بنا کے رکھ دوں گی۔ تو ایک ساتھ منگانے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، آپ کو بہت ایزی رہتا ہے، بجائے اس کے آپ کے تھوڑی تھوڑی کر کے منگائیں۔ ایک ساتھ ہول چکن منگا لیں تو اس سے آپ ڈفرینٹ اپنے حساب سے کبابوں کے لیے اور جس طرح سے آپ کو ضرورت ہے آپ اس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں بچوں کے لیے اس وقت یہ میرینیشن کر رہی تھی، اور ساتھ ہی بچوں نے فرمائش کی تھی برگرز کھانے کی، تو اسی میں سے میں ان کو ابھی برگرز بھی بنا کے دوں گی۔ ساتھ ساتھ گیس بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ کہ سلنڈر پہ میں نے اسٹارٹ کیا تو ساتھ ہی تھوڑی دیر میں گیس آ گئی تھی، پھر میں نے ٹرانسفر کر دیا تھا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے پوائنٹ میرا ہے ان نیسیسری تھریٹ، یعنی کہ صرف دھمکیاں دینا، بلا وجہ کی دھمکیاں دینا بچوں کو۔ سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ جب بچہ بات نہیں مانتا اور ہم اکثر ان کو یہ جب کچھ بھی کوئی کام کہتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح سے کوئی بھی بات ان کو کہتے ہیں تو اکثر والدین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میری بات نہیں سنو گے اور آپ میرا کام نہیں کرو گے تو میں آپ کو مطلب کہ کھانا نہیں دوں گی، آپ
آپ کو پارک نہیں لے کے جاؤں گی، آپ کو ٹوائز نہیں دلاؤں گی۔ تو ہم اس طرح سے بچوں کو جب اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں نا، تو والدین جب ان کو خالی دھمکیاں دیتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے نا، کیونکہ غصے میں اکثر ماں اس طرح سے کہتی ہیں کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں آپ کو ٹوائز نہیں لے کے دوں گی، میں آپ کو پارک نہیں لے کے جاؤں گی، اور اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں اس طرح سے کرتے ہیں، اور بچوں کو اس طرح سے باتیں کر کے اور پھر ان پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے، تو اس طرح سے بچوں کا مائنڈ خراب ہوتا ہے، کیونکہ جب ان کو لگتا ہے ہم جب تھوڑی ہی دیر بعد اس طریقے سے ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ ہم وہی سارے کام دوبارہ کر رہے ہوتے ہیں جس کی دھمکیاں ہم ان کو دے چکے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے بچوں کے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے کہ ماما پاپا صرف بولتے ہیں، لیکن جب میں ضد کروں گا یا میں روؤں گا تو ماما پاپا میری بات مان لیں گے، اور بچے یہ بہت دیر سے یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے بہت بڑے آبزرور ہوتے ہیں، جب وہ یہ سب ٹائم ٹو ٹائم دیکھتے ہیں نا، تو اس چیز کا مائنڈ ان کا سیٹ ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ بھی بیہیو کر لیں، ماما پاپا بس ایسے ہی بولتے ہیں اور میں ہماری بات مان لیتے ہیں، تو وہ پھر ان چیزوں کے نا ان نوٹس نہیں لیتے، ان باتوں کا نوٹس نہیں لیتے، ان دھمکیوں کا نوٹس نہیں لیتے، کیونکہ مائیں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھیں یا کسی چیز سے ترسائیں، تو جب ہم ان کو اس طریقے سے صرف دھمکیاں دیتے ہیں نا، تو ان کو ان چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ ان چیزوں کا نا سیریس نہیں لیتے، تو آپ نے اس کو اس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی ان کو اس طریقے کی بات کریں کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی یا کچھ بھی آپ چھوٹی موٹی کوئی بھی اس طرح کی دھمکی دیتے ہیں، تو آپ اس پہ عمل ضرور کریں، تاکہ نیکسٹ ٹائم بچے کو یہ لگے کہ ہاں مجھے اگر یہ نہیں کروں گا اور ماما پاپا کی بات نہیں مانوں گا تو مجھے پنشمنٹ ملے گی، تو وہ ایز اے پنشمنٹ کے طور پہ اس چیز کو لے اور اس چیز کی وجہ سے وہ آپ کی بات بھی مانے اور آپ کی بات سنے بھی، تو صرف خالم خیلی دھمکیاں نہ دیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا سکھی دھمکیاں، تو سکھی دھمکیاں نہ دیں اپنے بچوں کو، اور اگر آپ کوئی بات کہتے ہیں تو اس پہ عمل ضرور کریں تاکہ بچوں کو لگے کہ آپ واقعی آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ ناراض ہو سکتے ہیں، آپ کو پنش دے سکتے ہیں، تو اس سے بھی بچے جو ہے نا ان کا مائنڈ سیٹ رہتا ہے، مائنڈ خراب نہیں ہوتا، اور اگر آپ اس طریقے سے نہیں کریں گے تو بچے ظاہر ضدی ہوں گے اور اب وہ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے، تو یہ بھی بہت بڑا ریزن ہے کہ بچے اگنور کرتے ہیں پیرنٹس کی بات کو اور ان کی کوئی بھی بات پہ امپلیمنٹ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ سیکنڈ ریزن آ جاتا ہے وائی چلڈرن سو اسٹربن، مطلب یہ کہ وہ کیوں اتنے اسٹربن ہوتے ہیں، کیوں وہ اپنے پیرنٹس کی بات نہیں مانتے یا ان کی کسی بھی بات کو مسلسل اگنور کیوں کرتے ہیں، تو اس کا ایک ریزن ہے کنٹینیوسلی انسٹرکشنز، یعنی جب پیرنٹس بچوں کو بار بار ایک ہی طرح کی انسٹرکشنز دیتے رہتے ہیں اور جو وہ کام کر رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کو اس کی غلطیوں کے ساتھ ساتھ بولتے رہتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے ایسے کیوں کیا، تم اس طرح سے مت کرو، مطلب مسلسل روک ٹوک کرتے رہتے ہیں، تو جب بچوں پر ساری باتیں دن بھر وہ یہی سنتے رہیں کہ اس طرح سے نہیں کرو، اس طرح سے نہ کرو، اور روک ٹوک کرتے رہیں گے، مسلسل انسٹرکشنز دیتے رہیں گے، تو وہ مسلسل ایک چیز سن کے نا بچے نا ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ان کو کچھ بھی کہیں، کوئی بھی بات کریں تو ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، ان کا مائنڈ ہی نہیں آپ کی بات پر آمادہ ہوتا اور وہ آپ کی بات کو دھیان سے نہ سنتے ہیں، نہ ہی وہ کسی طریقے سے اس پہ عمل کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کے لیے یہ بھی دیکھیں کہ آپ ایک چیز کے بار بار پیچھے پڑے رہیں گے یا ایک چیز کو اوپر تنقید کرتے رہیں گے تو لازمی بات ہے بچہ پھر وہ اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں چلانا بھی پڑتا ہے بچوں پہ اور بعض اوقات ہمیں ہاتھ بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور پھر پیرنٹس اس بات کا کمپلین کرتے ہیں کہ جب تک بچوں پہ چلاؤ نہیں، مارو نہیں تو یہ بات نہیں سنتے اور یہ ڈھیٹ ہو گئے ہیں، تو یہ سب ذمہ داری جو ہوتی ہے نا یہ پیرنٹس کے اوپر آتی ہے کہ وہ بچوں کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، بچوں کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں، ہر چیز بچوں کو سمجھائی نہیں جا سکتی، کبھی کبھی بچوں کی غلطی کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے، کبھی کبھی بچوں سے آرام سے بات کر کے ان کو آرام سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے بچوں کے ساتھ ایک اسٹرانگ بانڈ بنانے کی ضرورت ہے، جب تک آپ بچوں کے ساتھ ایک اسٹرانگ بانڈ نہیں بنائیں گے تو آپ ان کو کریکٹ نہیں کر سکتے، اور اس طرح کی تنقید کر کے، اس طرح کی بار بار روک ٹوک کر کے آپ ان کی کریکشن کر ہی نہیں سکتے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ان سب باتوں کا کیا حل ہے، کہ ایسے کون سے حل ہیں جس کو اپنا کر ہم بچوں کی یہ ساری ضد پن کو اور ان کی ڈٹائی کو ختم کر سکتے ہیں کہ بچے اپنے والدین کی باتیں بھی مانیں اور اس پر عمل بھی کریں۔
میرا فرسٹ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اوائڈ انسٹرکٹ فرام ڈسٹینس، یعنی کہ دور بیٹھے بیٹھے آپ اپنے بچوں کو انسٹرکشنس کبھی مت دیا کریں کہ اگر آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تو آپ دوسرے کمرے میں، آپ کو نہیں پتہ کہ بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، آپ دور بیٹھی اس کو اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہیں، ان کو کام کا کہہ رہے ہیں، ان کو اونچی اونچی آواز میں انسٹرکٹ کر رہے ہیں اور کمانڈ کر رہے ہیں کہ ایسے کرو ویسے کرو، تو یہ بھی بہت غلط طریقہ ہے۔ اس کا بیسٹ وے ہے کہ آپ بچے کے پاس جا کر اس کو بہت ہی پیار سے، بہت ہی پولائٹ وے میں، بہت ہی ہمبل جسچر میں اس سے بات کریں اور اس کی تعریف کرتے ہو، اس سے جو وہ کام کر رہا ہے، فرض کریں بچہ اگر ٹی وی دیکھ رہا ہے تو آپ بچے کو اس طریقے سے بھی اس چیز سے ہٹا سکتی ہیں، اس چیز سے منع کر سکتی ہیں کہ بیٹا ابھی آپ کافی دیر سے ٹی وی دیکھ رہے ہو، آپ نے کل بھی یہ دیکھا تھا اور باقی آپ کل دیکھ سکتے ہو، ابھی آپ کی پڑھائی کا ٹائم ہے تو ابھی آپ اپنا ہوم ورک کر لو، یا کوئی اور کام جو آپ اس سے کروانا چاہتے ہیں آپ وہ کروا سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ کا ایک وے ہوگا، ایک آپ کی پیار بھرا لہجہ ہوگا، ایک پولائٹ وے ہوگا، اس کو آپ بہت ہی اچھے طریقے سے کنوے کر سکو گے اپنی بات، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اوپر چیخو چلاؤ، جس سے وہ بالکل اس کا مائنڈ ہی ڈسٹریکٹ ہو جائے گا اور وہ آپ کی بات کو سوچنے سمجھنے سے بالکل قاصر ہو جائے گا۔ تو یہ اپنا بہت ہی اچھا وے ہے بچوں تک اپنی بات پہنچانے کا، ان کو کمانڈ کرنے کا، کہ بہت ہی پولائٹ وے میں اور بہت ہی دھیمے انداز میں، بہت ہی لاجیکلی ان کو آپ ان کے پاس جا کے ان کو جو بھی آپ نے ان سے بات کرنی ہے، جو بھی ان کو کمانڈ کرنا ہے، جو بھی ان کو آپ کا کام کرنا ہے، آپ ان کو اس طریقے سے کہیں تو وہ آپ کی بات بہت دھیان سے سنیں گے بھی اور اس پہ یقیناً عمل بھی کریں گے۔ میرا سیکنڈ پوائنٹ ہے آلویز یوز پولائٹ ٹون۔ جب بھی آپ اپنے بچوں سے بات کریں یا کوئی ان کو کمانڈ کریں، کوئی بھی کام کروانا ہے، کوئی بات منوانی ہے، تو ہمیشہ ان کے ساتھ بہت ہی پولائٹ وے استعمال کریں، بہت ہی پیار بھرا لہجہ استعمال کریں۔ جیسے کہ پہلے پوائنٹ میں نے آپ سے کہا ہے کہ جب آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو آپ ان کے پاس جا کے کریں اور بہت ہی ہمبل وے میں کریں، بہت ہی پیار سے، بہت ہی دھیمے انداز میں اس طرح کریں۔ اسی طریقے سے سیکنڈ پوائنٹ میں بھی یہی ہے کہ آپ ہمیشہ ان کے ساتھ جو بھی آپ کی ٹون ہے، آپ اس کو بہت پولائٹلی ٹون کے ساتھ استعمال کریں، ان کے ساتھ جو بھی آپ نے بات کرنی ہے، اور ان کو بجائے اس کے کہ طنز کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے، مار پیٹ کر کے کوئی بات منوانی، اس طریقے سے بچے کبھی بھی آپ کے لہجے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور آپ کی بات کو بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور وہ کبھی بھی آپ کی بات کو نہیں مانیں گے اور نہ ہی عمل کریں گے۔ تو بچے تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بچے پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، آپ جتنا ان کو پیار دیں گی، جتنے پیار سے آپ ان سے بات کریں گی، آپ کو اتنے ہی اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ بے شک آج ہی آپ یہ ڈیمو کر کے دیکھ لیں کہ آپ جب بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر پیار سے کوئی بات کرتے ہیں اور پیار سے ان کو کچھ سمجھاتے ہیں تو اس کا وہ انسٹنٹ آپ کو رسپانس دیتے ہیں، آپ کی بات کو بہت خوشی سے سنتے ہیں، بہت پیار بھرا رسپانس آپ کو ملتا ہے۔ تو آپ جب بھی ان سے بات کریں بہت ہی پولائٹ وے میں اور بہت پیار والے لہجے سے ان سے بات کریں، تو آپ دیکھیں آپ ان کے خود ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے بچے آپ کے کس طرح سے بات بھی سن رہے ہیں اور آپ کی بات کو اوبے بھی کر رہے ہیں۔ سو بی پولائٹ اینڈ پازیٹیو ود یور چائلڈ۔ جب بھی آپ نے ان کو کچھ کہنا ہے، کچھ منوانا ہے، کوئی بھی بات کرنی ہے، تو آپ ان کے ساتھ اچھے وے میں اور اچھے لہجے میں بات کریں۔ اور یہ دیکھیں یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جب آپ بچوں کے ساتھ اچھے ماحول سے بات کریں گی، جو نیچر آپ کی ہوگی، جس لہجے میں آپ بات کریں گی نا، وہی بچے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اب اپنے بچوں کے ساتھ ماحول اچھا رکھیں گی تو آپ کے بچوں کا بھی لب و لہجہ اور ڈیلنگ بہت اچھی ہوگی۔ ورنہ اگر جس طریقے سے آپ بچوں کے ساتھ روڈ وے میں بات کریں گی یا لاؤڈلی بات کریں گی تو بچوں میں بھی آٹومیٹکلی یہ چیز ٹرانسفر ہوگی، تو اس سے آپ کے گھر کا ماحول بھی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم خواتین کا خاص کر بہت سے اسٹریس ہوتے ہیں مائنڈ میں، کوئی فیملی کے، کوئی فائنینشیل، کچھ بھی، تو اس کو ہم اپنے بچوں پہ نہ ہی نکالیں تو بہتر ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اسٹریس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے تب بچوں کو ڈیل کریں، اس طرح سے ڈیل کریں، کیونکہ بچے ان سارے اسٹریس وغیرہ ان کو اس میٹر سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کے بالکل سمجھ سے بھی بالاتر ہوتی ہیں، تو ہمیں اس چیز کی بہت کیئر کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو ہمیشہ پولائٹ وے میں اور بہت پیار سے ڈیل کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو اور بچوں کی نیچر بھی اچھی ہو۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو آپ امپلیمنٹ کریں تو آپ دیکھیں آپ کے بچوں آپ کی بات بھی مانیں گے اور آپ کو بہت اچھے سے سنیں گے بھی اور اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کریں گے کہ آپ نے ان کو کچھ کہا ہے۔ میرا تھرڈ پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ آلویز ٹاک ٹو یور کڈس ود
دیئر لیولس۔ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو جب بھی آپ ان سے کوئی بھی بات بولیں یا کوئی بھی بات کہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے مینٹل لیول کے حساب سے، ان کی سوچ کے حساب سے ان سے بات کریں۔ بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے، ہمیشہ بچوں کے لیول پہ جا کے ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کے لیول کی نہیں ہوتی، جو ان کی مائنڈ میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی، وہ اپنے مائنڈ سے اپنی ایج کے حساب سے سوچتے ہیں، اور پیرنٹس اپنے اسپیکٹس اور اپنے سوچ کے اپنی مینٹل لیول کے حساب سے سوچتے ہیں۔ تو ہمیشہ ضروری ہے کہ بچوں کو ان کے لیول پہ جا کے سمجھیں، ان کے لیول سے جا کے بات کریں، کہ اگر آپ نے بچوں کے جیسے فرض کریں کوئی کام دیا ہے ہو سکتا ہے وہ کام آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل نہ ہو، ظاہر سی بات ہے آپ کی ایج میں اور بچوں کی ایج میں بہت فرق ہے، لیکن بچوں کے لیے مشکل ہو تو ان کو ان کام کو اسٹیپس میں کرنے کی عادت ڈالیں، ان کو یہ اس طرح سے ڈیل کریں کہ وہ یہ کام کو اسٹیپ سے کریں۔ اس طرح سے بچے کسی بھی کام کو اپنے لیے کوئی برڈن نہیں سمجھیں گے، اس طرح سے بچوں میں انٹرسٹ بھی بنے گا کام کرنے کا، اور وہ آسانی سے بھی کر لیں گے، اور خوشی خوشی اس کام کو جو بھی آپ ان کو دیتے ہیں اور خوشی خوشی کریں گے اور بہت ہی کانفیڈنٹلی کریں گے۔ اس طرح سے ان کا کانفیڈنس لیول بھی بوسٹ ہوگا، اور وہ ہر کام کو بہت آسانی سے کر لیں گے۔ ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ ہم نے یہ کام اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کرنا ہے، یا جس طرح سے اسٹیپس میں کرنا ہے وہ ہم اس طرح سے کر لیں گے۔ ہمیں ہمارے پیرنٹس سے ہمیں ڈانٹ نہیں پڑے گی، یا ہمیں ہمارے پیرنٹس سے ہمیں یہ ایزی وے دیا ہے کہ آپ اس اسٹیپس میں کام کر لیں اور اس طریقے سے کام کر لیں۔ جو بھی اس طرح سے ہو تو بچوں کو بچوں کے لیول کے حساب سے ڈیل کریں تو زیادہ بیسٹ ہوگا۔ تو یہ تھی آج کے میرے کچھ بیسک پوائنٹس، اور 2 ریزنز ایسے تھے جس سے ہمیں ہمارے بچے جو ہوتے ہیں وہ ضدی ہو جاتے ہیں، ہمیں وہ نہیں کرنے چاہیے، اور 3 ایسے سولوشن تھے جو ہم اپنا کے جن پہ عمل کر کے ہم اپنے بچوں کی ضدی پن کو ختم کر سکتے ہیں، ان کی بات نہ ماننے کی اور ڈھٹائی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور جب تک ہم پیرنٹس اس چیز کو، اپنی مسٹیکس کو نہیں سمجھیں گے، اپنے ڈیلنگ کو نہیں سمجھیں گے نا، تو بچے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے پیرنٹس کو اپنی ان غلطیوں کو صحیح کرنا پڑے گا تاکہ ہم بچوں کو ٹھیک کر سکیں، کیونکہ بچے تو آپ دیکھیں دماغی طور پہ بالکل کچے ہوتے ہیں، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو تو آپ جس سانچے میں ڈالیں وہ ڈھل جائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، بینگ اے مدر، بینگ اے فادر، بینگ اے پیرنٹس، ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کی کریکشن پہلے کریں، خود کو پہلے ٹھیک کریں، اپنی ڈیلنگ صحیح کریں بچوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ بچے بھی بالکل ہماری بات مانیں گے اور ہمارے ساتھ ہر طرح سے ایگری کریں گے، اور ان کے ضدی پن میں بھی بہت کمی آئے گی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والے ولاگس آپ تک پہنچ سکیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔